السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو سہیل افریدی اب انٹرویو دینے لگے ہیں، مطلب اسے آزادی مل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے، ہواؤں کا رخ بدل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سرخیوں میں آنے لگا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب جو ہوائیں تھے وہ بدل گئی ہے، جن کے ساتھ بیٹھنا تھا ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھنا اب چینج کرنا شروع کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہے۔ پہلے کی طرح پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر سرخیوں میں ہے، ایک دفعہ پھر عمران خان کی رہائی کی باتیں اور ان سے ڈیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمیں بتائیے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے، عمران خان باہر نکل سکتے ہیں اور حکومت ان کے حوالے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے حیرت کدے میں سے ایک اور کہانی آپ کے سامنے آئی ہے، اور وہ کہانی ہے سہیل آفریدی کے دھماکہ خیز انٹرویوز۔ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے اسلام آباد کے اندر ملاقاتیں کی، اس کے بعد آف کیمرہ انٹرویوز دیے، اہم باتیں کی، آن کیمرہ انٹرویوز دیے اور بار بار اپنی باتوں کو دہرایا۔ یہ بڑی خبر اس حوالے سے ہے کہ عموماً تصور یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ بلیک آؤٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر وہ سپیس دی گئی ہے جو میرے اپنی رائے کے اندر ہمیشہ سے ان کا حق تھا، جس میں ڈنڈی پہلے ماری جاتی تھی۔ ایک ایسا وقت تھا کہ عمران خان کا نام بھی نہیں چلتا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے اندر سہیل آفریدی کے باقاعدہ انٹرویوز چلتے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ ویلکم کرتے ہیں کہ یہ ہوا۔ لیکن اس گورکھ دھندے کو ہم ذرا تجزیاتی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جو انہوں نے باتیں کی اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے پاس زبردست پینل موجود ہے، کرن ناز صاحبہ صحافی تجزیہ کار سما ٹی وی سے، کیونکہ یہ اس انٹرویو کے اندر موجود تھے، ان سے اسپیشل انہوں نے بات چیت کی۔ نادیہ مرزا از آلسو ون آف دیم، بول نیوز تجربہ کار صحافی تجزیہ کار، نیوز کاسٹنگ بھی کی، فیلڈ رپورٹنگ بھی، آپ دونوں کا بہت شکریہ جی۔ اور ہمارے دائیں جانب شفیع جان صاحب وزیر اطلاعات کے پی، جنہوں نے اس تمام معاملے کو ارینج کیا اور ابھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ معلومات کی دنیا کے اندر ہم نے کافی ترقی کر لی ہے، پاکستان کے اندر کبھی نام بھی نہیں چلتا تھا، اب انٹرویوز چل رہے ہیں، سو کنگریچولیشنز، آپ کو ماشاءاللہ سپیس کافی مل رہی ہے۔ اینڈ سمر ہارون بلور صاحبہ رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے، جنہوں نے کے پی کی سیاست کو اتار چڑھاؤ بہت زائمی سے دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بہرحال سید مصطفیٰ کمال سے، وفاقی وزیر صحت ایم کیو ایم پاکستان، جن کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 32 صوبے بننے چاہیے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ 32 صوبوں کی منطق کیا ہے۔ اسٹارٹنگ ود یو شفیع جان صاحب، تو یہ ایک اچھی آپ کی کامیابی ہے، آپ کو اب شکوہ دور ہو گیا، چینلز نے شکوہ تو ہمارا دور نہیں ہوا، شکوہ دور ہوگا جس دن عمران خان صاحب کی تصویر چلے گی، جس دن عمران خان صاحب کا نام چلے گا، جس دن عمران خان صاحب کے بیانات چلیں گے، جس دن عمران خان صاحب کی نہیں تصویر نہیں چل رہی، تصویر چل رہی، آپ یہاں پہ لگا کے آتے تو چل جاتے، میں نیکسٹ شو پہ لگاؤں گا، اس کی جگہ آپ نیکسٹ شو پہ نہیں، ابھی چل رہا ہے 5 منٹ کا کہہ دیا میں نے، نام چل رہا ہے، قاسم کے ابا کہتے تھے مگر اب نام ابھی چل رہا ہے نا، لیکن تصویر تو نہیں چل رہی، لیکن سپیس تو مل رہی ہے نا۔ آپ عمران خان صاحب کے نیوز کو ہیڈ لائنز میں بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ دیکھیں سپیس جو ہے نا وہ میڈیا کی بھی، تو اب اگر میڈیا تحریک انصاف کو کمپلیٹلی بلیک آؤٹ کر دے تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، میڈیا کی بھی تو مجبوری ہے تحریک انصاف۔ اچھا ہاں جی، چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے کہ آپ کی کامیابی ہے، یو ہیو سپیس ناؤ۔ دیکھیں ہم نے 4 لوگوں کو کہا تھا انٹرویوز کے لیے، ایک چینل نے ان کو اجازت نہیں ملی، 3 چینلز نے انٹرویو کیا، اور آج ایک اور انٹرویو ہوا ہے، اور نیکسٹ ویک 2 مزید انٹرویوز ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید انٹرویو ہوتے جائیں، کیونکہ جو باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پھر اس کا تجزیہ کرنے کا۔ نہیں دیکھیں طلعت صاحب، یہ کریڈٹ تو آپ سہیل آفریدی صاحب کو دیں کہ جس طریقے سے وہ تمام جرنلسٹ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہیں۔ کسی دوسرے کا سی ایم تو اپنی پسند کے جرنلسٹ سے بھی ملاقات نہیں کرتا۔ مثلا نام لیں، مریم نواز، سندھ کی مجھے بریک چاہیے تھا، نہیں مجھے بریک چاہیے تھا سمر صاحب کے بعد جانے کے لیے، آپ نے مجھے مہیا نہیں آپ دیکھیں، آپ نہیں، یہ تو فیکٹ ہے نا، یہاں پہ یہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دونوں کل آئی تھیں، دونوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ویل نون جرنلسٹ ہیں، کیا مریم ان سے ملاقات کری؟ یہ آپ سے بھی پوچھتے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ بڑا ٹاسک دے دیا، ویسے میں اگری کرنے والی تھی، یہ بات صحیح ہے۔ آپ چاہے مریم کی بات کریں، چاہے آپ سندھ کی بات کریں، چاہے آپ بلوچستان کی بات کریں، جو لوگ پہلے ایکسیسیبل ہوا کرتے تھے وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں، اب ان سے بات نہیں کی جا سکتی۔ پوائنٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ سڈنلی سہیل افریدی صاحب کیوں
ایکسیسیبل ہو گئے. بہت عرصے سے تو یہ بھی ایکسیسیبل نہیں ہر تھے دفعہ نا. جرنلسٹ کو ہم بلاتے ہیں, ہر دفعہ ہم ملتے ہیں, یہ اپنی accessible ہمارے ڈگمگائی, کوئی نہیں ڈگمگائی. اپنی کرسی ڈگمگائی. سن لینا ایک زاویہ نکاح ہے نا, تو سہیل آفریدی تو صاحب کیا ڈگمگاہٹ ہے ان کی کرسی میں, کہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو 5 اگست کو ایک وہ کیمپین اپنی سٹارٹ کی تھی, تو پختونخوا سے یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ دس واز مور سہیل آفریدی بچاؤ کیمپین, یس, دین عمران خان کی رہائی. اینڈ علیمہ صاحبہ کے اگلے دن جو انہوں نے ڈائریکٹ جو ان کے ویوز آئے ہیں, شی واز کوائٹ اپسیٹ. یہاں پر آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے, برف پگھل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, عمران خان رہا ہو رہا ہے؟ کیا مستقبل میں یا کچھ ہی ٹائم بعد عمران خان کے لیے یہ جو فضا ہے یہ بالکل بدل جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنے رائے کامنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے, کمنٹ میں اپنا اوپینین مت بھولیے, وہ ضرور لکھیے. شکریہ. شی سیم ٹو ہیو بین اگنورڈ. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فیملی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی, خان صاحب کو انہوں نے ویٹنگ پہ ڈال دیا. اینڈ another journalist who also met سہیل صاحب off the record told me کہ انہوں نے جو یہ 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے, تو ہی از لوکنگ فار سم فیس سیونگ. یو پیپل شوڈ انٹروین اینڈ فائنڈ سم وے آؤٹ آف دس ٹرکی اسپاٹ. اس کا نام تو نہیں, اس کا تو میں نہیں, اس کا نام کسی جرنلسٹ کا نام کیسے؟ ملاقات میں کیا بات تھی؟ واٹ واز یور ہیڈ لائن ملاقات کی؟ کیا بڑی خبر؟ میرے لیے تو بڑی خبر جو تھی وہ میرے حساب سے وہ پیپلز پارٹی والی بات تھی جو انہوں نے کی کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہی ہوگی اور وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ ہوگی. اور ابھی رابطے میں شفیع جان صاحب ایک دن پہلے میرے پروگرام میں یہ بات بتا کر گئے تھے کہ ان سے ہی ڈائریکٹلی رابطہ ہوا ہے غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کا, آپ کی لیڈرشپ سے رابطہ ہوا ہے. جی, اور پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا. میں نے ان کو زور دے کے 3 سے 4 دفعہ پوچھا, مقامی ہوگی, میں نے ایگزیکٹلی ان سے سوال پوچھا طلعت صاحب کہ پیپلز پارٹی کے اوپر آپ بیٹھ کر کافی سنگین الزامات لگاتے ہیں اور آپ لوگ کا ایک منشور کا حصہ یہ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے. بار بار جب ہم بات کریں چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. لیکن اس کے بعد جب سی ایم صاحب نے کہا کہ نہیں ہماری قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم ایک پلیٹ فارم شیئر کر رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں جو آپ بتانا نہیں چاہ رہی ہیں, لیکن اگر یہ ہے لیکن طلعت صاحب تو پھر پہلے ہی ہاتھ ملا لیتے نا. جب انہوں نے دعوت دی تھی کہ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں تو پہلے ہی ہاتھ ملا لیتے تو اتنے حالات سے نہیں گزرنا پڑتا. لیکن جب میری سہیل آفریدی صاحب سے بات ہوئی تو آئی واز مور کنسرن اباؤٹ کہ پیپل نکلیں گے, لوگ نکلیں گے, نہیں نکلیں گے. میں نے ان سے پوچھا تھا, ہی واز دیئر, کہ پنجاب میں کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا لوگ نکلیں گے. ان کا اسٹریٹجی کیا ہے, کون نکالے گا, لیڈرشپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بس لوگ نکلیں گے, لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. لوگ فرسٹریٹڈ ہیں بٹ اسٹل لیڈرشپ از ریکوائرڈ. لوگ تو نکلتے ہیں, وہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں, نہیں لانگ مارچ میں پنجاب کے حوالے سے لوگوں کی بات اس نظام کو پنجاب میں مجھے 9 کی لیڈرشپ ہے. مجھے ابھی آپ تجزیے میں جا رہی ہیں, مجھے آپ خبر دیں آپ کے لیے بڑی خبر کیا تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ لوگ نکل آئیں گے پنجاب میں, یہ آپ کے لیے بڑی خبر ہے یا کوئی اور خبر ہے؟ میرے لیے یہ بڑی خبر تو ہے کہ پنجاب میں ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. سر میرے لیے ویسے 3-4 بڑی خبریں تھیں. پہلی خبر یہ بھی تھی کہ انہوں نے مانا کہ اس سے پہلے جتنا بھی کچھ کام ہوتا رہا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا جتنی بھی احتجاجی تحریکیں وہ چلاتے رہے وہ ساری ناکام ہوئی ہیں. انہوں نے اس چیز کو اگری کیا. 26 نومبر کو ناکام کال قرار دیا ہے. 14 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ناکام تحریک. جی 14 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بہت کچھ گین کرنے کی پوزیشن میں تھے, ہم بہت کچھ بارگین کر رہے تھے, لیکن ہوا یہ کہ پشاور سے ایک کال دے دی گئی احتجاج کی, پشاور بند کرنے کی کال دے دی گئی جس کے بعد معاملات خراب ہوئے. ادروائز خان صاحب کے علاج کے ساتھ ساتھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. جواب یہی تھا کہ مختلف ہوگا, 20 لاکھ لوگ ہوں گے. کیسے یہ نہیں بتایا. ہم پشاور سے نکلیں گے 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ, تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوگا, یہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. 20 لاکھ لوگ بالکل پشاور سے جب نکلیں گے اور جب یہاں تک پہنچیں گے اس میں مزید ایڈیشن ہوگی. ہم چاروں ٹول پلازا پہ کوئی کاؤنٹر لے کے کھڑے ہو 20 لاکھ لوگ پہنچ نہیں سکتے. نہیں 20 لاکھ ہم کر کے دکھائیں, ہم کر کے دکھائیں گے. نہیں مطلب کیا ہوا میں اڑائیں گے ان کو, پانی کے آپ کے سامنے ہوگی فوٹیج. آپ کے دیکھیں میڈیا تو ہمیں بلیک آؤٹ کرے گا. جس طرح پشاور کے جلسے کو آپ نے کیا, جلسے کے ساتھ دوں گا یہ جاننے کے لیے کہ 20 لاکھ لوگ پاکستان. آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گی پلیز, آؤٹ آف کیوریوسٹی. جواب دینے کا میں حق رکھتا ہوں, جواب دینے دیں. دیکھیں جس
جس طرح پشاور کے جلسے کو کمپلیٹ میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے 4 گنا باہر تھے. عمران خان صاحب کے بغیر اتنا بڑا جلسہ کرنا یہ پشاور کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تاریخ رقم کر دی آپ نے. پھر اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یونیورسٹیوں میں جانا ہے، 1 سپٹمبر سے یونیورسٹیاں کھلی گی، ہم نے سیمینارز منعقد کروانے اور ہم نے فوکس جو ہے نوجوانوں پہ رکھنا ہے. ہماری 4.5 لاکھ رجسٹریشن ہو چکی ہے. رہائی جو فورس تھی جس کے نام پہ چینج کر دیا گیا، رہائی امن تحریک جس کا نام ہے، اس کی ساری تبدیل کیا نہیں، وہ پارٹی کے اندر بھی لوگ چاہتے تھے کہ فورس کا لفظ ہٹا دیا جائے. اور بھی آپ نے میں ابھی خبر تھی، ابھی ناظرین سن لیجیے، 20 لاکھ لوگ، یہ تو کل سے چل رہا ہے. نہیں آج اب ہم تو اب چلوائیں گے نا. 20 لاکھ منیمم. دیکھیں طلعت صاحب، جو Day 1 کی رپورٹ تھی نا، پشاور سے جب ہم نکلے، زیادہ کر دیا آپ نے. گو اہیڈ. رہائی نہیں رسائی ہے. نہیں رہائی ہے، الٹیمیٹ نہیں، گول ہے. نہیں رہائی ہے کہ رسائی؟ یہ رہائی ہے. سر بیسکلی رسائی ہے. رسائی ہے کیونکہ وہ ان کی اب سن لیں. جب یہ بات سہیل آفریدی صاحب سے وہاں پر پوچھی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو وزیر اعظم بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے رہائی، میرا مینڈیٹ وہ یہ ایک نہیں الگ سینس میں بات ہوئی ہے، لیکن جو اس لانگ مارچ کا الٹیمیٹ گول ہے وہ رہائی ہے. ابھی کم بول گئے، یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ آپ رہائی ہے. نہیں کہا انہوں نے. نہیں کہا. وہ عدالتی معاملہ آج آپ بدامی کے شو میں اٹھا لیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ شہزاد اقبال صاحب نے یہ کوٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ شاید شہزاد اقبال صاحب کنوے نہیں کر پایا، لیکن الٹیمیٹ گول رہائی. کنوے تو بیچارے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے نا. ہمیشہ وہ ایک بات کہتے ہیں، اگلے دن اس کی وضاحت کرتے ہیں. دیٹس پتہ نہیں سلپ آف دا ٹنگ کہ وہ ماہر ہیں، لیکن یہ کیا یہ تو کم بول رہے ہیں. دیکھیں 20 لاکھ لوگ انہوں نے کم بولے، وہ 30 لاکھ لوگ بول دیتے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دے. ہاں تو ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. آپ کو بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے ان کے درمیان اتحاد ہونے والا ہے؟ یہ اتحاد ممکن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے، جو نظریہ اس نے ارتقاء پذیر کیا ہے، ان میں یہ ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے. جس طرح ڈیل کے لیے عمران خان کے پاس گنجائش نہیں ہے، اسی طرح ان دونوں جماعتوں سے اتحاد کرنا بھی ان کے منشور میں نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر کل پیپلز پارٹی جو ہے وہ الگ ہو کر تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرے تو اس سے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ جو پاپولرٹی ہے اور جو شہرت ہے ان پر کیا اثر پڑے گا؟ پھر وہ جو نعرہ ہے یہ لوگ ڈاکو ہے، زرداری ڈاکو ہے، پیپلز پارٹی والے ڈاکو ہے، یہ جو نعرہ لگایا جاتا تھا اس نعرے کا کیا ہوگا؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ذہن میں آتا ہے. ابھی تو سہیل آفریدی صاحب ہو، شفیع جان صاحب ہو، جو بھی ہو، فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کسی نامعلوم رہنما نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اتحاد ہونے والا ہے، مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اتحاد ممکن تو ہے لیکن آسان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ جو ہے وہ کریں گے، عمران خان کو رہا کریں گے، یہ ہمارا مشن ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا، یا یہ جو رہائی کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں، کیا رہائی ممکن ہے، یا صرف ملاقات ہو کر بات ختم کرے گا کہ ہم نے فتح حاصل کی، ملاقات ہو گئی، پھر یہ واپس آ کر یہی بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے؟ ملاقات تو ہو جائیں گے اگر اتنا بڑا 20 لاکھ نہیں 10 لاکھ لوگ لے کر جائے، 5 لاکھ لوگوں کو لے کر جائے تو ملاقات پھر ممکن ہے. لیکن 5 لاکھ لوگ ان کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے پہلے بھی عوام کو چھوڑ کر بھاگنے کا راستہ اختیار کیا تھا، تو ان پر بھروسہ جو ہے وہ تو کسی کا ہے نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ورکرز جائیں گے، عوام جائیں گے یا نہیں؟ ان پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ تو یہ ہمیں کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ ٹی وی شو پہ یا انٹرویوز وغیرہ، پوڈ کاسٹ وغیرہ میں اب نظر آنے لگے ہیں.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے جو انہوں نے ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ عمران خان کے لیے تو ویسے پہلے جیسے پابندی ہے، لیکن اب جو لیڈرشپ ہے ان پر پابندی کم ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو راستے ہیں یہ ہموار ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ برف پگھل رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہے ہیں، بیانیہ چینج ہو رہا ہے اور نئے ڈیل ہونے لگے ہیں؟ یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس اب ٹائم بہت کم ہے؟ تو یہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔